کے اندر ابلیس کی صفت پائی جا رہی ہے، حسد کرنا یہ ابلیس کا کام ہے۔ اور بھی آپ اٹھا کر کے دیکھیں، سب سے پہلا گناہ آسمان کے اوپر اگر ہو رہا ہے تو حسد کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اس دنیا کے اندر زمین کے اندر آنے کے بعد اگر سب سے پہلا گناہ کسی انسان سے ہوا تو وہ حسد کی بنا پہ ہوا تھا۔ وہ حابیل اور قابیل دو بھائیوں کا معاملہ دیکھیں، دونوں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانی کو پیش کر دیا، میدان میں اپنی اپنی قربانی لے جا کر کے رکھ دیا۔ علامت یہ تھی جس کی قربانی کو آسمان سے آگ آئے اس کو جلا دے، اس کی قربانی اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہے، اور جس کی قربانی کو آگ نہ جلائے تو اس کی قربانی پھر قبول نہیں ہے، اس کی قربانی بیکار ہے۔ حابیل اور قابیل دونوں نے اپنی اپنی قربانی کو میدان میں رکھ دیا، اپنی اپنی قربانی کو پیش کر دیا۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو جلا دیا، یہ اس بات کی علامت تھی کہ ان کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا، وہ قربانی اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ اور قابیل کی قربانی کو آگ نے چھوا بھی نہیں، آگ نے نہیں جلایا۔ تمام قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے اپنے بندوں پر اپنے بہت سارے احسانات اور انعامات کیے۔ اللہ رب العالمین کی نعمتیں بندوں کو الگ الگ طریقے پر الگ الگ شکلوں میں ملی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العالمین جس آدمی کو جو نعمت دے دے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی چاہت ہوتی ہے تو کسی بندے کو کوئی بھی چیز دنیا میں میسر آتی ہے۔ جب تک اللہ نہ چاہے کسی بندے کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک پتا بھی اگر ہلتا ہے تو اللہ رب العالمین کی اجازت سے ہی ہلتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر ایک پتے کو بھی گرنے اور ہلنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم موضوع پر چند پہلوؤں پر کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ موضوع ہے حسد اور اس کی تباہ کاریاں۔ بہت سارے ایسے انسان ہمیں اور آپ کو نظر آتے ہیں جو اپنے ہی بھائی سے، اپنے ہی دوست سے، اپنے ہی آس پاس کے اٹھنے بیٹھنے والوں سے حسد کرتے ہیں، جلن رکھتے ہیں دل میں۔ اللہ رب العالمین نے اگر انہیں کسی نعمت سے نوازا ہے تو وہ نعمت انہیں برداشت نہیں ہوتی ہے۔ دراصل اگر کوئی بندہ کسی آدمی کی کسی بھی نعمت پر اگر وہ جل رہا ہے تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے، اسے اعتراض ہے اللہ کے فیصلے پر۔ اس آدمی کو پسند نہیں ہے کہ اس آدمی کو یہ نعمت ملنی چاہیے تھی، جبکہ اس بندے کو وہ نعمت ملی ہے تو رب کی وجہ سے ملی ہے، رب نے دیا ہے تب اس نے پایا ہے۔ تو اگر ہم کسی کے پاس جو نعمت موجود ہے اس پر اگر جل رہے ہیں تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اعتراض ہے اللہ پر کہ اللہ نے اس آدمی کو کیوں دیا ہے، اس آدمی کو دولت سے کیوں نوازا ہے، اس آدمی کو اللہ نے خوشحال کیوں رکھا ہے، اس کے بال بچے خوشحال کیوں ہیں، ہمارے پاس وہ چیز کیوں نہیں ہے۔ حسد ایک چیز ہے، رشک ایک چیز ہے۔ حسد کہتے ہیں کہ کسی آدمی کے پاس کوئی نعمت ہو اور ایک آدمی اس کے نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرے کہ آدمی برباد ہو جائے، اس کی یہ نعمت چھن جائے، یہ حسد ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ ایک ہوتا ہے رشک اسلام کے اندر۔ رشک کہا جاتا ہے کسی آدمی کو کوئی نعمت ملی ہے، آپ کو وہ باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، اس کی وہ نعمت آپ کو پسند آتی ہے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اس کی وہ نعمت باقی رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نواز دے، یہ ہے رشک۔ یہ رشک کرنا اسلام میں جائز ہے، لیکن حسد کرنا اسلام کے اندر حرام ہے۔ آج میں چند پہلوؤں پر آپ کے سامنے انشاءاللہ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی واضح حدیث ہے اسی حسد کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا حسد کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر تھا اسی حسد کے بارے میں کہ میری امت کے لوگ حسد کے اندر کہیں گرفتار نہ ہو جائیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر اس بات کو واضح بھی کیا ہے۔
وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا، اللہ کی قسم مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کرنے لگو گے میرے بعد، مجھے اس کا زیادہ ڈر نہیں ہے۔ اب ڈر کس چیز کا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی واضح کیا، وَلَكِنْ أَخَافُ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، مجھے جو تمہارے سلسلے میں ڈر ہے وہ ڈر یہ ہے کہ کہیں تم دنیاوی زندگی کے بارے میں، دنیا کی رعنائیوں کے بارے میں، دنیا کی رونقوں کے بارے میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرنے لگو، مجھے اس بات کا تم سے ڈر ضرور ہے۔ اللہ کے نبی کو اندیشہ تھا آج مسلمانوں کے اندر حسد کس کی شکل میں موجود ہے۔ اور آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ حسد کرنا یہ کیسے لوگوں کا کام ہے۔ سب سے پہلا حسد، اور جس حسد کی وجہ سے اس بندے سے بہت بڑے گناہ کا کام ہو گیا تھا، وہ ابلیس ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت ہی اونچا مقام دے دیا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین اس کو واضح کر رہا ہے ابلیس کے حسد کو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے جب فرشتوں کو یہ آرڈر کر دیا کہ تم آدم کا سجدہ کرو، اللہ رب العالمین نے ان کو بہت بڑا مقام و مرتبہ دے کر کے رکھا۔ تمام فرشتوں کو آرڈر ہوتا ہے کہ آدم کا سجدہ کریں، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ابلیس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے، اور ابلیس نے تکبر کر لیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے تھا، وہ انکار کرنے والوں میں سے۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں جو بیان فرما رہا ہے، ہم نے تمام فرشتوں کو آرڈر کیا تھا کہ سجدہ کر لیں، تو فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا تھا۔ یہاں اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم نے ابلیس کو بھی آرڈر کیا تھا۔ اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے، ابلیس اللہ کا بہت عبادت گزار بندہ تھا، اللہ رب العالمین کی بہت ہی زیادہ وہ عبادت کیا کرتا تھا، وہ اللہ کا بہت مقرب تھا، اتنی زیادہ عبادت کرنے والا تھا، اللہ رب العالمین اس کو اتنا زیادہ پسند کیا کرتا تھا کہ اس کا معاملہ فرشتوں کے ساتھ ہونے لگا۔ لہٰذا جب اللہ فرشتوں کو آرڈر کر رہا ہے تو اس حکم کے اندر ابلیس بھی شامل تھا، یعنی اس سے بھی اللہ نے پھر آرڈر کر دیا تھا، اور ابلیس نے انکار کر دیا، تکبر کر لیا۔ قرآن کی دوسری آیتیں اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ رب العالمین ابلیس سے سوال کرتا ہے، ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اے ابلیس جب میں نے تجھے آرڈر کر دیا تھا، جب میں نے تجھے حکم دے دیا تھا، تو تو نے آدم کا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابلیس کا جواب ذرا دیکھیں، قال انا خیر منہ، ابلیس یہ جواب دیتا ہے، اے میرے رب تو نے مجھے آدم کے سجدے کا آرڈر کر دیا، میں نے سجدہ اس بنا پہ نہیں کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ انا خیر منہ، میں تو آدم سے بہتر ہوں، میں آدم سے کہیں زیادہ بہتر ہوں، اور بہتر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے میرے رب تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ یہاں پہ کتنا بہترین دماغ وہ لگا رہا تھا، آپ ذرا دیکھیں، ابلیس کوئی بیوقوف نہیں تھا۔ ابلیس جواب دے رہا، اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، دونوں کے پروڈکٹ کی اس نے بات کی، جس چیز سے بنائے گئے اس کی بات کر رہا ہے۔ اس نے اس بنا پہ کہا تھا میں بہتر ہوں، کیونکہ جب آگ جلائی جائے تو آگ کی فطرت میں اور اس کے نیچر میں قدرت نے بلندی دی ہے، آگ ہمیشہ اوپر جاتی ہے، آگ کبھی نیچے کو نہیں جاتی ہے۔ اس نے کہا میں بلندی میں رہنے والا ہوں، میری فطرت میں بلندی ہے، اور آدم یہ تو مٹی سے پیدا کیے گئے، اگر مٹی کو اوپر بھی اچھال کر کے پھینک دیا جائے تو نیچے آ کر کے گر جاتی ہے، لہٰذا میں بہتر ہوں، یہ بہتر نہیں، تو میں ان کا سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ تو اس کا قیاس تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کا قیاس درست تھا یا نہیں تھا؟ یہ جواب لے کر کے اس کے بعد آگے بڑھ جائے گے۔ دیکھیے کسی چیز کے اچھے اور برے ہونے کے لیے اوپر اور نیچے جانا اس سے فیصلہ نہیں ہوتا ہے، ورنہ غبارہ بھی ہوا میں اڑتا ہے، اور سونے چاندی کو آپ پھینکیں، ہیرے جواہرات وہ زمین کے نیچے جایا کرتے ہیں، تو جو چیز اوپر نیچے جائے اس سے کسی کے اچھے اور برے ہونے کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ اچھا برا پتہ کرنا ہو، دونوں کا مقابلہ کرا دو، بات خود بخود کلیئر ہو جاتی ہے۔
لہٰذا اگر آگ اور مٹی کا مقابلہ کرایا جائے، اگر آپ مٹی کا ڈھیر لا کر کے جمع کر دیں اور ماچس کی سلائی سے اسے آپ جلانا چاہیں صبح سے شام تک، سائڈ سے کوئی کیمیکل، ڈیزل، پیٹرول مٹی پر نہ ڈالیں، صرف آگ ہو، صرف مٹی ہو، کبھی بھی تنہا آگ مٹی کو نہیں جلا پائے۔ لیکن اگر آگ جل رہی ہو، آگ جل رہی ہے، آپ اس میں مٹی اگر اتنی مقدار میں لا کر کے ڈال دیں، وہ آگ پر کنٹرول پا لیتی ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے اچھے اور برے ہونے کے لیے اوپر نیچے سے پتہ نہیں چلتا ہے، کون اوپر جائے گی کون نیچے۔ جو جس پر قدرت پالے، جو جس پہ گرفت پالے، جو جس پہ حاوی ہو جائے، وہ چیز اچھی ہوتی ہے۔ لہٰذا اس نے عقل تو لگایا تھا۔ علماء کہتے ہیں اول من قاس ابلیس، سب سے پہلے اگر کسی نے قیاس کیا، سب سے پہلے کسی نے اگر دین کے معاملے میں عقل دوڑائی تھی تو وہ یہی ابلیس تھا۔ اس نے قیاس کیا تو تھا، لیکن قیاس اس کا باطل تھا۔ تو بہرحال یہ اس نے حسد کی بنا پہ یہ گناہ کیا۔ حسد کرنا کس کا کام ہے بولو؟ ابلیس کا کام ہے۔ ہم میں سے جو آدمی اگر حسد کرتا ہے تو اس کے اندر ابلیس کی صفت پائی جا رہی ہے۔ حسد کرنا یہ ابلیس کا کام ہے۔ اور بھی آپ اٹھا کر کے دیکھیں، سب سے پہلا گناہ آسمان کے اوپر اگر ہو رہا ہے تو حسد کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اس دنیا کے اندر، زمین کے اندر آنے کے بعد اگر سب سے پہلا گناہ کسی انسان سے ہوا تو وہ حسد کی بنا پہ ہوا تھا۔ وہ حابیل اور قابیل دو بھائیوں کا معاملہ دیکھیں، دونوں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانی کو پیش کر دیا، میدان میں اپنی اپنی قربانی لے جا کر کے رکھ دیا۔ علامت یہ تھی جس کی قربانی کو آسمان سے آگ آئے اس کو جلا دے، اس کی قربانی اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہے، اور جس کی قربانی کو آگ نہ جلائے تو اس کی قربانی پھر قبول نہیں ہے، اس کی قربانی بیکار ہے۔ حابیل اور قابیل دونوں نے اپنی اپنی قربانی کو میدان میں رکھ دیا، اپنی اپنی قربانی کو پیش کر دیا۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو جلا دیا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ ان کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا، وہ قربانی اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ اور قابیل کی قربانی کو آگ نے چھوا بھی نہیں، آگ نے نہیں جلایا، اس بات کی علامت تھی کہ ان کی قربانی بالکل ردی ہے، خراب ہے، بیکار ہے، اللہ کے یہاں ان کی قربانی قابل قبول نہیں۔ اسی بنا پہ کہ میرے بھائی کی قربانی کو اللہ رب العالمین نے قبول کر لیا اور میری قربانی کو اللہ نے قبول نہیں کیا، قابیل کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے۔ اسی حسد اور جلن کی بنا پہ اس نے اپنے بھائی کا قتل کر ڈالا۔ اس زمین کے اندر اگر پہلا گناہ کسی آدمی سے ہو رہا ہے اور گناہ کرنے کی اگر کوئی چیز سب سے پہلے وجہ بنتی ہے تو وہی حسد کا کام ہوا کرتا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ حسد وہ چیز ہے جو آسمان میں سب سے پہلے گناہ کروانے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے، اور زمین کے اندر بھی کسی سے گناہ کروانے کا سب سے پہلا ذریعہ ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو حسد سے بچانے کی ضرورت ہے۔ اور حسد اگر کسی انسان کو ہو جائے نا تو بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہو سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا معاملہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اور بڑی بہترین اللہ رب العالمین نے پورے قرآن کے اندر اگر سب سے بہترین کسی قصے کو سب سے بہترین قصہ قرار دیا ہے تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے۔ اللہ نے اس کو احسن القصص کہا ہے، پورے قرآن کا سب سے بہترین قصہ۔ اس میں بہت ساری نصیحت کی باتیں اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قول کو ذکر کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، اللہ رب العالمین کی جانب سے ان کو ایک خواب دکھایا جاتا ہے، اپنے والد سے اس خواب کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ خواب کے بارے میں اذ قال یوسف لأبیہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تھا اپنے باپ کو وہ خواب بیان کر رہے ہیں، یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم للساجدین۔ حضرت یوسف اپنے باپ سے اپنا خواب بیان کر رہے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ چاند، سورج اور اسی طریقے سے 11 ستارے مجھے سجدہ کرتے ہیں، رأیتهم للساجدین، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ چاند، سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ منظر جب ان کے سامنے آیا، حضرت یوسف علیہ السلام کیونکہ نبی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام جیسے ہی بیٹے کا خواب سنا فوراً بھاپ گئے کہ یہ خواب تو اللہ کی جانب سے ہے، میرا یہ بیٹا آگے چل کر کے نبی ہونے والا ہے، یہ کوئی معمولی خواب نہیں، یہ بڑا عظیم خواب ہے جو رب کی جانب سے میرے بیٹے یوسف کو دکھایا گیا ہے۔
اور اس بنا پر جب یہ خواب اپنے باپ کے سامنے بیان کرتے ہیں تو باپ نے اپنے بیٹے کو بڑی تاکید سے کہا تھا، یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کرنا۔ کیوں نہیں بیان کرنا؟ اگر اپنے بھائیوں کو بتاؤ گے اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، ہو سکتا ہے کہ خواب سننے کے بعد تمہارے بھائیوں کے دل میں حسد پیدا ہو جائے، جلن پیدا ہو جائے، کہیں وہ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے کوئی پلاننگ نہ کرنے لگے۔ اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ کے سب سے زیادہ چہیتے تھے، اپنے باپ کے سب سے زیادہ فرما بردار، سب سے زیادہ زبان اور دل کے اچھے ہوا کرتے تھے، اسی بنا پہ باپ اپنے بیٹے سے سب سے زیادہ محبت کر رہے ہیں۔ دوسرے بھائیوں کو یہ بات پسند نہیں آ رہی تھی۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ بھی کھینچا ہے، اقتلوا یوسف او اطرحوہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے پلان کر لیا تھا کہ تم یوسف کو قتل کر ڈالو یا اسے کسی زمین میں لے جا کر کے پھینک دو، اور ایسا کرنے کے بعد کیا ملے گا، یخلو لکم وجہ ابیکم، جب تم اپنے بھائی یوسف کا قتل کر دو گے، اپنے باپ سے اس کو جب دور کر دو گے تو تمہارے باپ کی تمہیں محبت نصیب ہو جائے گی، تمہارا باپ تمہیں سب سے زیادہ محبت کرے گا۔ اور یہ پلان کر لیا جاتا ہے، سارے بھائیوں کی پلاننگ تھی کہ یوسف کو قتل کر دیا جائے گا، لیکن ایک بھائی نے مشورہ دیا کہ اسے قتل نہ کیا جائے، اگر باپ سے دور ہی کرنا ہے تو کہیں دور لے جا کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے، باپ سے دور کر دیا جائے، لیکن اسے قتل نہ کیا جائے۔ اور اسی بنا پہ یوسف کو قتل نہیں کیا گیا، کنویں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کا معاملہ آپ دیکھیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو حسد کا معاملہ پیش آیا تھا اس پہ بھی آپ غور کریں۔ سارے بھائی اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اور پاس آنے کے بعد کہنے لگے، میرے ابو، یہ میرا چھوٹا بھائی یوسف ہے، آپ ہمارے ساتھ اسے جنگل میں کھیلنے کے لیے کیوں نہیں بھیجا کرتے ہیں؟ ہم میدان میں جائیں گے، اپنے بھائی کو لے جائیں گے، وہاں بھی کھیلے گا، اس کا بھی دل بہل جایا کرے گا۔ باپ نے ایک بہت بہترین جواب دیا تھا، اور اس جواب کو ہمیں بھی بہت غور سے سننا چاہیے، اور اس سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے، تمام چیزیں قرآن مجید سے ہمیں بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ باپ نے کہا تھا، قال انی لیحزننی، باپ نے جواب دے دیا تھا کہ مجھے اس بات کا ڈر لگ رہا ہے کہ اگر تم میرے بیٹے یوسف کو لے کر کے چلے جاؤ گے، ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب، اگر تم یوسف کو لے کر جاتے ہو، یوسف کو لے کر جانے کے بعد اگر تم کہیں کھیل کود میں بزی نہ ہو جاؤ، اور ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی بھیڑیا آئے اور میرے بیٹے یوسف کو کھا جائے، چیر پھاڑ کر کے کھا جائے، مجھے یہ بھی ڈر لگ رہا ہے۔ باپ نے کیا کہا تھا؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں بھیڑیا میرے بیٹے یوسف کو کھانا جائے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ فکر مت کریں، ہم اپنے بھائی یوسف کی حفاظت کریں گے، ہم موجود ہیں، اگر ہمارے رہتے ہوئے ہمارے بھائی یوسف کو بھیڑیا کھا جاتا ہے پھر یہ ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہوگی، آپ فکر نہ کریں، ہم ہے نا اس کی حفاظت کرنے کے لیے کافی۔ یہ انہوں نے یقین دلایا۔ باپ نے سہارے میں آ کر کے، ان کی باتوں میں آ کر کے بھائیوں کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیجا، بیٹے کو لے کر کے گئے، اور قمیص کو نکالا، اور قمیص کو نکال کر اس پہ جھوٹ موٹ کا خول لگا کر کے اپنے باپ کے پاس آئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر کے چلے جائے۔ اور آنے کے بعد کیا کہا تھا؟ یہی بات انہوں نے کہا تھا کہ میرے ابو جان، ہم کھیل کود میں بزی ہو گئے اور ہمارے بھائی یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ یہ پلاننگ ان کے ذہن میں کہاں سے آئی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ باپ نے کہا تھا، بھیجنے کے ٹائم پہ کہا تھا کہ کہیں کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے میرے بیٹے یوسف کو، وہی بہانہ سیم آ کر کے باپ کے سامنے بیان کر دیا کہ ابو جان ہم تو کھیلنے لگے اور بھیڑیا کر کے کھا گیا۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ گھر میں جو باتیں ہوتی ہیں، ماں باپ جو بات کرتے ہیں، اس کا اثر بچوں کے ذہن پر بہت ہوتا ہے، وہی باتیں وہ سیکھا کرتے ہیں۔ باپ نے اگر شاید یہ نہ کہا ہوتا کہ بھیڑیا کھا جائے تو شاید یہ بہانہ نہیں بناتے، لیکن باپ کی زبان سے ہی یہ بات سن لیا تھا کہ کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے، آ کر کے وہی بہانہ پیش کر دیا تھا۔ لیکن قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ کوئی مجرم اگر جرم کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹا خون لگا کر کے کرتے پہ لے کر کے چلے آئے تھے۔ اور اس کو پہچانا کیسے؟ باپ نے کہا اچھا، بہت ہوشیار بھیڑیا تھا بھائی،
میرے بیٹے کا کپڑا نکالا, کھایا اور اس کا کرتا چھوڑ دیا صحیح سلامت, کہیں سے پھٹا بھی نہیں, اور تم اس کو صحیح سلامت لے کر کے آؤ. انہوں نے کہا تھا میں جانتا ہوں کہ یہ تمہاری پلاننگ ہے, فصبر جمیل, لیکن اس پر میں صبر کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے مجھے بہتر امید ہے کہ وہ مجھے اس میں مایوس نہیں کرے گا. حضرت یوسف علیہ السلام جیسے نبی کے ساتھ یہ معاملہ ان کے بھائیوں نے کیا تھا, اس کی وجہ صرف اور صرف حسد. آج وہی حسد ہمارے اور آپ کے درمیان بھی پایا جا رہا ہے. تو حسد کرنا کس کی پہچان ہے؟ جو انسان سے دشمنی رکھتا ہے, جو انسان کی نعمتوں پہ جلتا ہے, وہی آدمی کسی آدمی سے حسد کر سکتا ہے, ورنہ اچھا آدمی نیک آدمی کبھی حاسد نہیں ہو سکتا ہے. یہود و نصارہ کے بارے میں, کافروں کے بارے میں قرآن مجید کا اعلان آپ کئی جگہوں پہ دیکھتے ہیں. یہودیوں کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ سے بہت ہی زیادہ حسد تھا. سارے یہودیوں کے علماء کو انتظار تھا حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آخری نبی آنے والا ہے. وہ اسی نسل کے یہودی لوگ ہوا کرتے تھے, ان کا یہی انتظار تھا. لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت اسحاق سے نہیں بلکہ دوسرے نبی کی نسل سے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ کو بھیجا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہمارے نبی جب آ گئے, نسل بدل گئی. سارے یہودیوں کو جلن پیدا ہو جاتی ہے, حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری نسل سے کیوں نہیں, کسی دوسرے نسل سے نبی کیسے آ سکتا ہے, ہم اس پر ایمان نہیں لانے والے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, یہودیوں کو ایمان لانے سے روکنے والی چیز یہی حسد ہوا کرتی تھی. حسد کی بنا پہ وہ نبی پہ ایمان نہیں لے کر کے آئے. وہ آج بھی اسلام کو دل و جان سے نفرت کیا کرتے ہیں. تمام اسلام کے ماننے والوں سے آج بھی وہ حسد کیا کرتے ہیں. اور قرآن مجید ان کے اس حسد کی بیماری کو قرآن میں بیان کرتا ہے, وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ. اے لوگوں, یہ سارے یہودی اور عیسائی تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے, کبھی تم سے یہ خوش نہیں ہو سکتے ہیں, حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ, جب تک کہ آپ ان کی دین کی پیروی نہ کرنے لگیں, آپ ان کے دین میں نہ چلے جائیں, آپ ان کے دین کو ایکسپٹ نہ کر لیں, اس وقت تک لن ترضا, ہرگز آپ سے راضی نہیں ہو سکتے ہیں. اگر لن عربی گرامر میں آ جائے تو وہ نیور کا معنی دیتا ہے. ایک ہوتا ہے لا ترضا, ایک ہوتا ہے لن ترضا. نیور کا معنی دیتا ہے کبھی کسی قیمت میں, کسی بھی صورت میں یہ تم سے راضی ہو ہی نہیں سکتے. اور آج بہت سارے لوگوں کو یہودیوں سے دشمنی ہے, تو بہت سارے لوگ یہودیوں کو اپنا دوست بھی بنا کر کے بیٹھے ہیں. یاد رکھیے گا, یہ ہمارے اسلام کے سب سے بڑے دشمن اگر کوئی ہیں تو یہ یہودی ہے. اس کے بعد پھر وہ لوگ جو اپنے دلوں میں کفر رکھتے ہیں, یعنی کافر لوگ, یہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں. یہ یہودیوں کی بات ہو گئی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کو نفرت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے. مکہ کے کافروں کا معاملہ دیکھ لیجئے, یہ بھی اللہ کے نبی سے حسد کی بنا پہ نفرت کیا کرتے تھے. اور اسلام لانے کے بعد جو غریب صحابہ ہوا کرتے تھے, جو ان کے درمیان کافروں کے بیچ میں رہنے والے لوگ اسلام لے آئے تھے, ان سے بھی نفرت کیا کرتے تھے. یہ ہمارے بیچ میں رہنے والے لوگ, کیا ان کو اللہ رب العالمین نے ہم سے زیادہ فضیلت دے دیا ہے؟ اسلام سے نماز کر کے ان کو ہمارے اوپر بلند کر دیا ہے. وہ ان کو گری ہوئی نظر سے دیکھا کرتے تھے, تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان تمام لوگوں سے نفرت اور حسد کیا کرتے تھے. یہ حسد نہ انسان کو کہاں سے کہاں لے کر کے جاتی ہے. حسد کی کئی ایک شکلیں ہو سکتی ہیں. حسد انسان کیوں کرتا ہے, اور حسد انسان جب کرے تو اس سے بچنے کی تدبیر کیا ہو سکتی ہے, ان تمام پہلوؤں پر بھی بات کرنی چاہیے. کبھی کبھی دیکھا گیا ہے کہ اچھا بھلا نمازی, روزے دار اور پرہیزگار انسان, مرد اور عورتیں انسان سے حسد کرتے ہیں. مثال کے طور پہ گھر میں ایک بہو آ گئی, ایک دلہن آئی, اور دولہے کی بہنوں نے اور اس کی ماں نے دیکھا کہ میرا بیٹا بہت اچھا سیٹ تھا, اور یہ دلہن میرے گھر میں آ گئی, ابھی آ کر کے ایسو آرام کر رہی ہے, میرے بیٹے کے نصیب میں یہ کیسے آ گئی. اس سے حسد اور جلن کیا کرتے ہیں. یہ حسد ہے, نفرت کرتے ہیں اس سے صرف اس بنا پہ کہ اس کو اس کا شوہر محبت کیوں کرتا ہے, اس کو تکلیف کے لیے پہنچاتا ہے, اس کو آرام میں رہتے ہوئے دیکھنا ان کو پسند نہیں آتا ہے, اس بنا پہ حسد کیا کرتے ہیں. یاد رکھیے گا, یہ حسد وہ بیماری ہے جو انسان کی نیکیوں کو کھا جا کرتی ہے. اب ایک پہلو بات کرنے کا یہ ہے کہ انسان جب کسی سے حسد کرتا ہے, حسد
دنیا میں ہے، اس کا وجود نبی کے زمانے سے تھا اور آج بھی ہے اور یہ قیامت تک رہنے والا ہے، یہ اس دنیا سے ختم ہونے والا نہیں۔ بڑے بڑے پرہیزگار، بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے نمازی لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے سے آس پاس اٹھنے بیٹھنے والے انسانوں سے نفرت کیا کرتے ہیں۔ حسد انسان اگر کرتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں، اس کے ریزنز کیا ہو سکتے ہیں؟ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کے پاس جب محرومی ہوتی ہے، انسان کو اللہ رب العالمین نے کسی نعمت سے نہیں نوازا ہے۔ ایک نارمل آدمی، عام آدمی اگر بسوں میں سفر کر رہا ہے، بس میں سفر کرنے والے آدمی کو، وہاں کے مسافر کو اپنی گاڑیوں میں، اپنی فور ویلر میں بیٹھ کر کے اے سی میں گھومنے والے آدمی کو دیکھنا اچھا نہیں لگا کرتا ہے، وہ اس سے نفرت کرتا ہے، وہ اس سے حسد کیا کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو اس نعمت سے کیوں نواز دیا۔ یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اچھا، کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر انسان کے پاس وہ نعمت ہے، کبھی کبھی تو محرومی وجہ بن سکتی ہے کہ میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس کیوں ہے۔ کبھی کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے پاس ہے تو اس کے پاس بھی کیوں ہے، اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ وجہ بھی حسد کی وجہ بن سکتی ہے، تو اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے نا کہ اللہ کی آزمائش پر بھی نا انسان کو یقین ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا یہ طریقہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر کے آزمایا کرتا ہے تو کسی سے لے کر کے آزماتا، کسی سے نعمت کو چھین کر کے آزماتا ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو دولت دے کر کے رکھا ہے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ اللہ کی رضامندی کی دلیل ہے، اللہ اس سے راضی ہی ہو گیا ہے تبھی اللہ نے اس کو نعمت دے دیا ہے، اور آپ کو اللہ نے نہیں نوازا ہے، آپ کو اللہ نے نہیں نوازا ہے تو آپ سے اللہ ناراض ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ آپ کو اس طریقے پہ بھی آزما سکتا ہے کہ آپ سے اس نعمت کو چھین رکھا ہو۔ ہمارے نبی کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ کے نبی اتنی معمولی زندگی گزارنا پسند کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی سو کر بیدار ہوتے، وہ معمولی سی کھجور کی چٹائی ہے، اللہ کے نبی سو کر اٹھے تو آپ کے بغل میں نشان پڑے ہوئے تھے چٹائی کے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، کیا میں آپ کے لیے نرم و گرم بستر کا انتظام نہ کروں؟ آپ اس چٹائی پہ سوتے، آپ کو تکلیف ہوا کرتی، آپ کے جسم پہ نشان بھی پڑ جایا کرتے ہیں، اللہ کے نبی کیا ہم آپ کے لیے نرم و گرم بستر کا انتظام نہ کر دیں؟ یہ یہود و نصارہ، یہ اللہ کے دشمن، یہ آرام کرتے ہیں اور آپ اللہ کے نبی ہونے کے بعد بھی آپ تکلیف کی زندگی گزار رہے ہیں۔ حالانکہ یہ چیز جائز ہے، اگر نبی چاہتے تو اس کو استعمال کر سکتے تھے، جائز ہے، اللہ کی نعمتیں مل جائیں تو اس کو استعمال میں لائی جا سکتی ہے، لیکن نبی کے الفاظ سن، مالی ولی دنیا، اے میرے پیارے ساتھی، تم میرے لیے نرم و گرم بستر کے انتظام کرنے کی بات کر رہے ہو، مجھے اس دنیا سے کیا لینا دینا ہے؟ ما انا فی الدنیا الا کراکب، میں تو دنیا میں ایک مسافر کی طریقے سے ہوں۔ ایک گھوڑ سوار آتا ہے، استظل تحت شجرہ، کسی درخت کے نیچے کبھی کبھی وہ رک کر کے تھوڑا سا آرام کر لیا کرتا ہے، ثم راح، آرام کرنے کے بعد پھر وہ چلا جاتا ہے۔ مجھے بھی دنیا میں مسافر سمجھو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے بٹوارے پہ، اللہ کی تقدیر پہ ہمیں ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ نہ دے کر کے بھی آزما رہا ہو سکتا ہے اللہ دے کر کے کسی کو آزما رہا ہو اور کسی کو نہ دے کر کے بھی آزماتا ہو، اس میں ہمیں کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک وجہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز پہ آتے ہیں، بغض و عداوت، دشمنی آپس کی، فلاں بندہ ہمارا دشمن ہے، اسے اللہ نے نعمت سے نواز دیا ہے، اب ہمارے دل میں اس کے لیے جلن ہے۔ اچھا، جلن کرنے والے کو، حسد کرنے والے کو ملنا کچھ بھی نہیں ہے، خواہ مخواہ اپنے آپ کو پریشان کرتا ہے، خواہ مخواہ اپنے آپ کو ڈپریشن میں ڈال کر کے رکھتا ہے، خواہ مخواہ اس کو خوش ہوتا ہوا دیکھ کر اپنے آپ کو ٹینشن کی زندگی میں گزار رہا ہے۔ لہٰذا یہ بغض و عناد اور دشمنی بھی انسان سے حسد کرنے کی ایک وجہ بن سکتی ہے۔ کسی سے دشمنی اتنی نہ ہو کہ آپ اس قدر دشمنی میں آگے بڑھ جائیں کہ جب دوستی ہو جائے اور آپ اس کا سامنا کریں تو آپ کو اپنی حرکتوں پہ شرم محسوس ہونے لگے، اتنی دشمنی بھی کسی سے اچھی بات نہیں ہے۔ تو بغض و عناد ہو گیا۔ اسی طریقے سے نا کسی کا ترقی کر جانا، ایک ساتھ میں رہنے والے بہت سارے دوست تھے، ایک ساتھ اٹھا بیٹھا کرتے تھے، اللہ نے کسی کی تقدیر میں زیادہ دولت لکھی تھی، وہ آرام دہ زندگی گزارنے لگا، اللہ نے اس کو نواز دیا، اب اس کے دوسرے ساتھی لوگ اس سے جلن کر رہے ہیں۔
ارے صحابہ کے بیچ میں دیکھو آپس میں اٹھنے بیٹھنے والے صحابہ، کوئی بہت مالدار ہے، کسی کو اللہ نے اتنا دیا ہے اتنا دیا، 1000 اونٹ ایک جنگ میں ایک موقع پہ اللہ کے لیے صدقہ کر دیا کرتے تھے، تو کسی کے پاس اتنا تک نہیں کہ 2 روٹی کھا کر کے اپنے پیٹ کو پال سکے۔ اللہ کی قسم صحابہ کی زندگی کو کھدال لے، صحابہ کی زندگی کو دیکھ لے، ایک امیر صحابی ایک غریب صحابی کے سامنے اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، لیکن کبھی وہ صحابی رسول اس بندے کے لیے، اپنے دوست کے لیے کبھی دل میں نفرت محسوس نہیں کیا، بلکہ محبت کرتے تھے۔ اور آپ صحابہ کے درمیان دیکھیں، اگر ہمارے یہاں تو معاملات کچھ الگ ہیں، نبی کے زمانے میں ایسے ایسے صحابہ، ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں، نکل جایا کرتے تھے ایسے ہی اللہ رب العالمین کے بھروسے، کوئی میرا بھائی مل جائے گا تو مجھے کھلا دے گا۔ بہت سے امیر صحابہ ملتے تھے، اس کو اپنے گھر پہ لے جاتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، وہ آدمی پھر اس سے حسد نہیں کرتا تھا کہ اس کو اللہ نے دیا مجھے کیوں نہیں دیا، حسد نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کے لیے برکت کی دعا کیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کا طریقہ تھا میرے بھائی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ رب العالمین صحابہ کے لیے ایمان کی باتیں کر رہا ہے۔ وہ صحابہ اللہ رب العالمین پہ ایسا ایمان لایا کرتے تھے، اللہ رب العالمین کی ہر تقدیر کے اوپر وہ ایمان لایا کرتے تھے۔ اللہ فرما رہا ہے اگر ایسا ایمان دوسرے لوگ بھی لے آئے فقط اہتدوا، تو یہ سارے کے سارے لوگ پھر ہدایت پا جائیں گے۔ آج ہم اپنے ساتھیوں سے جلن کرتے ہیں، ہمارا بھائی اگر آگے بڑھ جائے تو آج ہمیں اسی سے نفرت ہے، ہم اس کی ترقی سے جل رہے ہیں۔ یاد رکھیں یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہوا کرتا تھا، یہ تو ابلیس کا طریقہ ہے، یہ قابیل کا طریقہ ہے، یہ یوسف علیہ السلام کے ان بھائیوں کا طریقہ ہے جو غلط روش کو اختیار کیے ہوئے تھے، یہ کافروں کا طریقہ ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے جو نبی سے بھی جلا کرتے تھے اور اسلام والوں سے مسلمانوں سے بھی جلا کرتے تھے۔ تو آپس کے لوگ اگر آگے نکل جائیں ان کی ترقی پہ جلنا، یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اور بات آگے بڑھائیں کہ حسد سے اگر بچنا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ کوئی آدمی آپ سے حسد کر رہا ہے، کوئی آدمی آپ سے بہت زیادہ جل رہا ہے، اس سے بچیں کیسے؟ بہت سارے اس کے طریقے ہیں۔ پہلی بات، پہلے اس پہلو پہ بات کر لوں کہ حسد اگر آپ کے دل میں آ رہا ہے، کبھی کبھی ہو سکتا ہے کسی آدمی کو اللہ نے دولت دیا ہے، آپ نے اس کی دولت دیکھا، آپ نے اس کے آرام کو دیکھا، آپ کے دل میں کچھ پیدا ہونے لگا، تو اس سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں کہ میرے دل میں حسد نہ آئے کسی آدمی کے لیے؟ کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے؟ اس کے بہت سارے اصول علماء کرام نے بیان کیے۔ جو سب سے پہلی بات، اللہ رب العالمین پہ ایمان ہونا چاہیے، اللہ کے خالق ہونے پہ، اللہ کے رازق ہونے پہ آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ وہی اللہ ہے جس نے اسے پیدا کیا، مجھے بھی پیدا کیا، اللہ نے اس کو زیادہ دے دیا مجھے کم دے دیا، یہ اللہ کی مرضی پہ ڈیپینڈ تھا، ہمیں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا اللہ رب العالمین کی تقدیر پر اور اللہ کے بنٹوارے پر۔ اگر یہ یقین ہو جائے بندہ کبھی کسی آدمی سے حسد نہیں کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے، جس بھی نعمت کے بارے میں آپ کو دل میں حسد پیدا ہونے لگے، آپ کسی بھائی سے جل رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ دولت دے دیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو خوشحال بنا دیا ہے، جس بھی نعمت کے بارے میں آپ کو محسوس ہونے لگے کہ آپ اس آدمی سے حسد کر رہے ہیں، تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ کہ آپ اللہ رب العالمین سے بھی وہ نعمت مانگا کریں، جائز طریقے پہ کوشش کریں، محنت کریں، وہاں تک پہنچنے کی آپ بھی کوشش کریں جہاں تک وہ بندہ محنت سے پہنچا ہوا ہے۔ کوئی گھر بیٹھے ترقی نہیں پاتا ہے، جب تک انسان اپنے گھروں سے نکلتا نہیں، جب تک کوئی چیز اس کے ہاتھ نہیں لگنے والی ہے۔ آپ بھی محنت کریں، اللہ رب العالمین سے دعا بھی کریں، اور خاص طور پہ آپ اپنی زندگی میں ایک دعا کا ہمیشہ اہتمام کرتے رہیں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے ہماری دولت میں کمی ہے، ہمارے پاس زیادہ فراوانی نہیں، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے ایک حلال روزی مانگنے کا بہت بہترین طریقہ سکھایا ہوا ہے۔ اللہم اکفنی بحلالک واغننی بفضلک عمن سواک۔ آپ اللہ سے یہ دعا بھی کرتے رہیں اور آپ اس دولت کو کمانے کے لیے پوری کوشش بھی کرتے رہیں۔ اس دعا کو ہر مسلمان کو یاد کر لینا چاہیے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ تو اپنے حلال کے ذریعے مجھے کافی ہو جا، اپنے حرام چیز سے تو بچا لے، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور تو اپنے فضل و کرم سے تمام لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے، تمام لوگوں کے سامنے جانے سے مجھے بچا لے، مجھے بے نیاز کر دے۔ پڑھتے ہیں کہ نہیں دعائیں؟ کبھی کبھی تو ہمارے یہاں کا جو چلن ہے نا حرام کمائی کا، دیکھا کہ فلاں آدمی گیا 1 سال میں کروڑ پتی بن گیا، دل میں
अरमान पैदा होने लगे कि मुझे भी वैसा बनना है। हराम कमाकर किसी की तरक्की पे तो कभी आपको रस तक नहीं आना चाहिए कि अल्लाह मुझे भी इसी तरीके से दे दे, बिल्कुल भी नहीं। अगर वो हराम कमा रहा है तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने मुझे ऐसे हराम से बचाया है। जी हाँ, फिर अल्लाह ने आपको बचा लिया, ये अल्लाह का एहसान आप मान लीजिए, वरना ऐसे बंदे को सवाल का जवाब देना पड़ेगा। वो तिरमिज़ी की हदीस है, जब तक 5 चीजों का सवाल, मैं उस हदीस की जानिब ले जाना चाह रहा हूँ, 5 चीजों का सवाल होगा, जब तक 5 चीजों के सवाल का जवाब नहीं दे लेगा, जब तक इंसान के कदम तक कयामत के दिन अपनी जगह से नहीं हिल पाएंगे। उसमें से एक चीज है वान मालिही मिन ऐन इक्तसबह, उसके माल के बारे में, उसकी दौलत के बारे में सवाल किया जाएगा कि कहां से कमाया था। जब तक वो आदमी इन सवालों का जवाब नहीं दे देगा, जब तक उसके कदम अपनी जगह से नहीं हिल सकेंगे। ऐसे लोगों के माल, ऐसे लोगों की गाड़ियां, ऐसे लोगों के बंगले देखकर आपको हसद हो रहे, तो बड़े अफसोस की बात है। आपको तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि आपने ऐसे तरीके पे वो दौलत नहीं कमाई। ये जज्बा अगर आ जाए ना, तो इंसान आमतौर पे आजकल जो कमाई का ज्यादातर तरीका है, तो इंसान किसी से हसद ही न करे। यार तुझे तो जवाब देना पड़े रब के पास, हमें तो अल्लाह ताला ने इससे बचाया हुआ है। तो ये एक सोच आपके अंदर होनी चाहिए। इसी तरीके से जो चीज इंसान को उन नेमतों से रोक रही है, उसको पीछे छोड़ दे। उसकी सुस्ती, उसकी गफलत और लापरवाही जिसकी वजह से वो गरीब बना बैठा है, और वरना आप जानते हैं रोजी इंसान के हिस्से में है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेहनत को शर्त करार दिया है। तो इंसान ज्यादा से ज्यादा मेहनत करे, जब मेहनत करेगा उसके पास भी दौलत आएगी, इंसान दूसरे से हसद नहीं करेगा। तो ये एक वजह है। इसी तरीके से उलमा ने बहुत सारी, इसकी बड़ी लंबी चौड़ी पूरी लिस्ट है, मैं आपके सामने मुंतखब करके बता रहा हूँ। एक बात यह है ना कि जिस आदमी से आपके दिल में हसद पैदा हो रही है, फला आदमी है, उसके लिए आपके दिल में हसद है कि इसको ये दौलत क्यों मिल गई, इसकी ये छिन जाए। अगर ये बार बार ख्याल शैतान आपके जहन में डाले, तो आपका काम क्या है, आप अल्लाह से उसके लिए दुआ करना शुरू कर दीजिए कि अल्लाह उसको और नवाज, उसको और खुशहाल रख। ये मेरा भाई है, मेरे दिल में ये जो हसद पैदा हो रहा है, इस हसद से तू मुझको बचा ले। ये जो शैतान मेरे दिल में वसवसा डाल रहा है हसद का, इससे तू मुझे बचा ले। अगर आप किसी ऐसे आदमी के बारे में दुआ करना शुरू कर दें जिसके बारे में आपके दिल में हसद पैदा हो रही है ना, तो जब इधर दुआ करेंगे, फिर बाद में हसद का ख्याल पैदा आएगा, फिर दुआ करें, तो इंशाअल्लाह वो हसद आपका दूर हो जाएगा। ये उलमा ने बड़ा बेहतरीन तरीका बताया है अपने आप को हसद से बचाने का। एक अहम बात आपको मैं ये बताऊं, बातें बहुत सारी इस ताल्लुक से पूरी हो सकती है, लेकिन एक बड़ी अहम बात जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किस्से से हमें और आपको सीखने को मिलती है। जैसे कोई इंसान आपसे हसद करता है, और ये चीज मैं जो बताने जा रहा हूँ, ये कारोबार वालों के लिए बहुत अहम है। आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आपकी लाइफ अल्लाह ने बहुत अच्छी सेट कर दी है, तो कभी कभी देखा जाता है कि इंसान को अगर अल्लाह ने कुछ नवाजा है, कहीं से नवाजा, जहां से कमा रहा है, तो लोगों को पकड़ पकड़ करके बताते फिरते हैं, ये देखो ये है, यहाँ ऐसे ऐसे मैंने कमा लिया, ये कर दिया। और बाद में पता क्या चला कि जा करके वो साहब उनके धंधे पे लात मार करके खुद वहां कब्जा जमा लिया। ऐसा देखने को मिलता है। हमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा बताता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने ख्वाब देखा है, उनके बाप समझ गए ये कि बहुत प्यारा ख्वाब है, अल्लाह की जानिब से है। और क्या कहा था, ला तक़सुस रुयाका अला इख्वतिक, अपने भाइयों को भी ये ख्वाब नहीं बताना, करीबी लोगों को भी अपने राज की बातें नहीं बताना चाहिए। आप कैसे आगे बढ़े, आप कहां से क्या कर रहे हो, कहां से आपका काम चल रहा है, ये चीज बताएंगे तो नुकसान क्या होगा। फयकीदू लका कैदा, तेरे लिए चाल चल सकते हैं, साजिश कर सकते हैं, प्लानिंग करके तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये चंद बातें आपके सामने, एक बड़ा जो बेहतरीन मौजू था, हसद और उसकी तबाहकारियां, उससे बचने के रास्ते, और हसद की लोगों का सेवा है। हसद से एक मुसलमान अपने आप को हमेशा बचा करके रखता है। इन तमाम पहलुओं पर आपके सामने मुख्तसरन बात करने की कुरान हदीस की रोशनी में कोशिश की गई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को हसद जैसी बीमारी से महफूज रखे। अगर हमारे दिल में हसद है तो उसको निकाल करके फेंक दे, ये सोच करके कि जब मैं किसी से हसद करता हूं तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के फैसले पर राजी नहीं हूँ, मुझे एतराज है अल्लाह रब्बुल आलमीन पर कि तूने उसको क्यों दिया, मुझे जलन हो रही है, मुझे हसद हो रही है। बड़ी खतरनाक बीमारी है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इस बीमारी से महफूज रखे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।